انتہائی خوش بخت لوگ جن کے مقدر میں اللہ نے اتنی بڑی سعادت لکھ دی، ان کا تذکرہ کرنا یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں۔ چند ایک افراد ہیں، ویسے تو بہت ہیں، لیکن اہم ان میں سے کہ جن کا تذکرہ ہم بار بار سنتے بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ کیا بنی۔ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سیرت کے ایسے تھے کہ ان کی بات سن کے بڑے بڑوں کا دل موم ہو جایا کرتا تھا؟ قرآن میں تو اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بڑے بڑے آئے لیکن اپنا دل نرم کروا گئے، اس قرآن کا چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ نے نبی کریم کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بڑے بڑے آئے لیکن اس کو جھٹلا نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ اپنے راستے سے ہٹا ہے، اور یاد رکھو وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اپنی خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے کلام سنا ہوگا وہ کلام ان کا اپنا نہیں ہوگا، وہ کلام اللہ کا ہوگا۔ ثابت کیا ہوا؟ کلام اللہ کا ہو، بات اللہ کی ہو، پڑھنے والا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والی شخصیت محمد عربی کی ہو، اور سننے والا کافر ہو تو بھی اللہ تعالی ہدایت دینے پر قادر ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، قرآن مجید میں اس بارے میں پوری سورت ہے، 29واں سپارہ قرآن کا، سورۃ الجن۔ اس واقعے کے اندر، اس سورت کے اندر پہلے پورا رکوع صرف اس واقعے کے متعلق ہے، اور قصہ مختصر بتاتا چلوں احادیث کی روشنی میں تو وہ یوں ہے کہ ایک جنوں کا وفد، انسان تو انسان، جنوں کی بات کر رہا ہوں، جنوں کا ایک قبیلہ، ایک گروپ جا رہا ہے، اور مسجد جن اس وقت بنی نہیں تھی، مسجد جن بھی اسی وجہ سے بنی ہے کہ وہاں سے جن گزرے تھے، وہاں پہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ غالباً کسی جنگ پر جا رہے تھے، جنگ کے میدان کے پاس صحابہ کرام کو قرآن سنا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تہجد کا ٹائم ہے، قریب سے جنوں کا وفد گزرتا ہے، وہ پورا مجموعہ گزرتا ہے، کافر تھے، اسلام سے دور تھے۔ جس طرح مسلمان انسان ہوتے ہیں اس طرح جن بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور جن بھی کافر ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جس طرح ہم سے حساب و کتاب ہوگا اس طرح جنوں سے بھی ہوگا۔ تو جنوں کا وفد وہاں سے گزرا، انہوں نے سنا، اور سنا پھر کیا ہوا، پھر انہی کی زبانی واقعہ سنتے ہیں آگے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ یہ وہ بات تھی کہ جو جنوں نے کہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس واقعے کو یوں بیان کیا، فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ بے شک آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ وحی کیا ہوئی ہے؟ میری طرف فرشتہ پیغام کیا لے کر آیا ہے؟ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا، ایک جنوں کے گروپ نے میرے سے قرآن کی تلاوت سن لی ہے۔ رات کو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اس میدان پہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہا ہوں، اچانک جنوں کا ایک وفد گزرا، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سن لی ہے۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا
اپنی قوم میں واپس گئے ہیں، جا کر وہاں پر کہنے لگے اے میرے ساتھیوں، سردار کہنے لگا اے میرے ساتھیوں سنو تو صحیح، ہم نے آج ایک ایسی بات سنی ہے جو بہت ہی عجیب ہے، ہم نے ایک ایسے کلام کو سنا ہے، ایک ایسی پڑھائی کرنے والے کو سنا ہے جو بہت عجیب کلام پڑھتا ہے۔ وہ کلام کی صفت کیا ہے، اس کلام کی خوبی کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ کلام ایسا ہے جو سنتا جاتا ہے اس کے دل میں پیوست ہوتا جاتا ہے، لگتا جاتا ہے، اور ہم بھی اسی وجہ سے ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور آج کے بعد ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آج کے بعد ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ میں نے پہلے بتایا کہ کلام اللہ کا ہو، پڑھنے والے محمد عربی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والا بے ایمان بھی ہو تو بھی اللہ تعالی ہدایتیں دے دیا کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ نے کلام اللہ میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اس قرآن مجید میں بڑا ہی کمال رکھا ہے کہ سننے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ دوسرا واقعہ، آگے بہت لمبا قصہ ہے، دوسرا واقعہ جو عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہو اور یاد بھی کرتے رہتے ہو، وہ مشہور واقعہ خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے، کہ جس کے اندر ان کی کایا پلٹنے والا کوئی اور نہیں قرآن مجید تھا، اور دوسری بات دعائیں بھی جس کے لیے نبی کریم کرے، جس کے لیے کائنات کا سردار دعائیں کرے، وہ کیسے مسلمان نہ ہو، وہ کیسے اسلام کا سپاہی نہ بنے؟ پھر دوسرا قرآن کا کمال تھا، قرآن کی آیتیں سنی، پہلے بھی سنتے تھے لیکن دل کے ساتھ پہلی دفعہ سنی، اثر کر گئی، آ گئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کلمہ توحید پڑھتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، مسلمان کر لیجئے، اپنے حلقے میں داخل کر لو۔ یہ بھی وہ خوش نصیب انسان کہ جو اس قرآن کو سنتے ہوئے مسلمان ہو گیا، اسلام کا سپاہی بن گیا، پھر دنیا نے عمر کی شجاعت کو جانا اور دیکھا۔ تیسرے خوش نصیب کا تذکرہ مختصراً کر رہا ہوں۔ تیسرا خوش نصیب نبی کریم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا صحابی، اور یہ وہ واحد صحابی ہے جس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں اس کو جگہ دی، اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اور اس صحابی کا نام ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیلے کے لحاظ سے ایرانی ہیں، پرانا نام ان کا مابا تھا، جب فارس میں رہتے تھے اسلام نہیں آیا تھا، اور سب سے بڑی عمر کے صحابی ہیں سیرت کی کتابوں میں، جس کے اندر سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے سلمان فارسی کی عمر ذکر کی، تقریباً 230 سال عمر پائی اس صحابی نے، اور اسلام سے پہلے پتہ نہیں کتنا عرصہ دیکھا، اور اسلام کے بعد بھی زندہ رہے۔ یہ وہ صحابی کہ جس نے نبی کو ایک دفعہ دیکھا تو دل کے اندر اسلام اتر گیا۔ سلمان فارسی نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت ان کی عمر سب سے بڑی تھی، قریباً وہ 150 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اتنی بڑی عمر کے اندر اللہ نے ہدایت دے دی۔ 100 سال اس کے بعد بھی جی کر اسلام کی خدمت کی۔ سلمان فارسی اپنے مالک کے پاس رہ رہے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کیا دین ہوتا ہے، کیا مذہب ہوتا ہے، کیا کوئی رستہ ہوتا ہے، کیا ہدایت کا طریقہ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ راہبوں کے پاس، پادریوں کے پاس، وہ چرچوں کے بڑوں کے پاس رہتے، راہبوں کے ساتھ رہتے، ساری زندگی خدمت کرتے گزر گئی۔
اور اسی طرح جب وہ پادری فوت ہونے لگا، اس سے پوچھنے لگے بتاؤ اب میں کہاں جاؤں، تم تو مر جاؤ گے، میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا فلانے علاقے میں چلے جانا، وہاں پر ایک بڑا پادری رہتا ہے، اس کی خدمت کرنا۔ چلے گئے، اس کی خدمت کی، عرصہ گزر گیا، اس نے بحیرہ بھیج دیا، کہا بحیرہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک راہب رہتا ہے، نیک بندہ ہے، اس کے پاس جا کے خدمت کرو۔ پھر اس کے پاس گئے، 20 سال اس کے پاس رہے، وہ مرنے لگا۔ ان سے پوچھا اب کس کے پاس جاؤں؟ کہا میرے بعد میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر کوئی نیک انسان ہو، لیکن ایک بات میری سن لو۔ وہ عیسائی تھا، کتابوں میں لکھا ہوا تھا، کتابوں کا علم بتا رہا تھا۔ کہنے لگا ایک بات میری کان کھول کے سن لو، کچھ عرصے کے بعد مکے کی کھجوروں والی سرزمین میں ایک ایسا بندہ آئے گا کہ جو اپنے آپ کو نبی کہے گا، جس طرح مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی نبوت کا حقدار کہا تھا اور اللہ نے نبوت عطا کی تھی، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ وہ نبی آئے گا، وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا، اگر تم اس کو پالو تو اس پر ایمان لے آنا، وہ حق پر ہوگا۔ نشانیاں بتا دی، کہا نمبر 1 وہ صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، تحفے کی چیز کھا لے گا، صدقہ دو گے نہیں کھائے گا۔ نمبر 2 اس کے کندھے پر، اس کے گردن اور کندھے کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ یہ نشانیاں بتا دی، اور ایک اور تیسری نشانی بھی بتائی، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا، الگر اس طرح کی 3-4 نشانیاں بتا دی۔ اب جب وقت آیا، سلمان فارسی کی عمر گزر گئی، بہت لمبی عمر گزر گئی۔ ایک دن اپنے ایک مالک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مالک نے کہا، جو باغ کا مالک تھا، سیٹھ تھا، چودھری تھا، اس نے کہا جا کے میرے لیے کھجوریں تو توڑ کے لے کے آؤ، میں کھجوریں کھانے لگا ہوں، مجھے کھجوریں تو کھلاؤ۔ ادھر سے سلمان فارسی اٹھے، نوکر تھے، ساری زندگی غلامی کی تھی، باپ نے بھی غلامی کی تھی، ساری زندگی اسی طرح گزر گئی۔ درخت پہ چڑھے، کھجور کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، اوپر چڑھ گئے، کھجوریں توڑنے لگے۔ نیچے ایک اور عیسائی آ گیا اس کے پاس، مالک کے پاس، اور آ کر پتہ کیا کہنے لگا میں نے سنا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ مکے کے اندر ایک بندہ آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ میں تو تمہیں خبر دے رہا ہوں، وہ نبی آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، لوگوں کو کوئی کلام سناتا ہے، لوگوں کو کوئی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے اپنے بت پرستوں کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادوں کی باتوں کو چھوڑ دو، ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، کہتا ہے وہ اوپر ہے خدا، اس طرح کی دعوتیں دیتا ہے۔ جبکہ سلمان فارسی کا وہ جو مالک تھا وہ مجوسی تھا، وہ آگ کو پوجنے والی مخلوق میں سے تھا۔ سلمان فارسی خود بھی انہی میں سے تھے، پہلے بھی آگ کو پوجا کرتے تھے، اور اسی طرح چلا کرتا تھا سلسلہ۔ سلمان فارسی اتنی اوپر درخت پہ چڑھے ہوئے کھجوریں توڑ رہے ہیں، جب سنا کہ کوئی مکے کے اندر بندہ آیا ہے، بات یاد آ گئی کہ مجھے آج سے کوئی 50 سال پہلے کسی نے کہا تھا مرتے ہوئے کہ ایک بندہ مکے کی کھجوروں والی زمین میں، خشک ریتیلی زمین کے اندر، بڑے بڑے دڑے ٹیلے پہاڑ، اس زمین کے اندر ایک بندہ آئے گا جو اپنے آپ کو نبی کہے گا، اگر مل جائے تو اسلام قبول کر لینا۔ سلمان فارسی نے سنا اور کہنے لگے کہ لگتا ہے وہی بندہ آیا ہے، وہیں سے چھلانگ لگا دی، درخت سے چھلانگ لگائی، نیچے آئے، تھوڑی بہت چوٹ لگی، مالک کو ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ مالک کو کہا میری نوکری، میری مزدوری، میری اجرت نہ دو، بے شک میں جا رہا ہوں، کیونکہ انتظار تھا، شوق تھا، دل میں ایک تڑپ تھی۔ تیز تیز بھاگتے ہوئے مکے پہنچ گئے، سفر دن رات کا کرتے ہوئے مکے پہنچ گئے۔ مکے جا کر اب پتہ لگانا مشکل ہو گیا تھا، کیسے پوچھیں؟ ہر کوئی وہ سمجھ رہے تھے جیسے ہر کوئی مسلمان ہو گیا ہے، اس نبی پہ ایمان لے آیا ہے، کس سے پوچھیں اور کیسے پوچھیں کہ نبی کہاں ہے، کون سا نبی ہے؟ الغرض ان سے ایک دن کسی مجلس کے اندر چلے گئے، مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ دیکھے، وہاں پر ایک شخص کو دیکھا اور پتہ لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نبی ہیں، یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر فرشتہ جبریل وحی لے کر آتا ہے۔ جب
چیک کرنے لگے تو سب سے پہلے یاد آیا کہ مجھے تو میرے پادری نے نشانیاں بتائی تھی، کیوں نہ میں نشانیاں چیک کر لوں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کھجوریں لی، بازار سے کچھ کھجوریں لی، اور بلکہ اس سے پہلے انہوں نے خود محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں کمائیں، اور اس کے بعد اس کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر گئے اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ یہ کھجوریں آپ لے لیتے ہیں، آپ یہ کھجوریں لے لیں اور قبول کر لیں، اس کو کھائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کس چیز کی کھجوریں ہیں، یہ کس چیز کی کھجوریں لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ بھی استعمال کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ مقصد یہ تھا کہ میں چیک کر لوں، میرے پادری نے مجھے بتایا تھا، میرے اس آتش پرست مجوسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، اگر تو اس نے صدقہ کھا لیا اس کا مطلب ہے یہ نبی نہیں ہے، اگر صدقہ چھوڑے گا تو مطلب یہ نبی ہے۔ یہ چیک کرنا مقصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور اپنے صحابہ کو دے دی اور کہا کہ یہ تم کھاؤ اور غریب مسلمانوں میں بانٹ دو، میرے اہل بیت پہ نہیں دینا، میرے گھر والوں کو نہیں دینا، میرے جو اہل و عیال ہیں، جو میری ازواج مطہرات ہیں، جو میری اولاد ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے، جا کے عام مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ سلمان فارسی کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ وہ نبی لگتا ہے۔ دوسرے دن پھر کھجوریں خریدی اور آ کر تحفے کے طور پہ دی، کہا یہ کھجوریں تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں، یہ کھائیے۔ اللہ کے رسول نے خود بھی کھائی، صحابہ کو بھی کھلائیں، عام مسلمانوں کو بھی دی، اہل بیت کو بھی دی۔ صحابی سلمان فارسی جو اس وقت صحابی نہیں بنے تھے سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے، لیکن ابھی دوسری نشانی باقی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مہر نبوت تلاش کرنی تھی، وہ نبوت کی انگوٹھی، وہ نبوت کا نشان، وہ مہر، وہ ٹھپا، وہ اسٹیمپ جو اللہ نے لگا کر بھیجا تھا وہ ڈھونڈنا تھا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے ہیں اور دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا جیسے سلمان فارسی کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس طرح اونچا اونچا ہو کر اپنے پاؤں اٹھا اٹھا کر قمیض میں سے جھانکنے کی کوشش کر رہے۔ اللہ کے رسول نے قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کو جھانکنے کی کوشش کر رہے، دیکھوں وہ کہیں مہر نظر آ جائے، اگر وہ مہر نظر آ جاتی ہے، لگی ہوئی ہے، تو سمجھو یہ نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مہر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تھوڑا سا اپنی قمیض کو پیچھے کر دیا، صحابی سلمان فارسی نے مہر دیکھی، اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت نے متاثر کیا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب انسان تھے کہ جنہوں نے نبی کریم کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ چوتھا بندہ خوش نصیب ایک اور، جس کا تعلق مکے کے قریب دوس قبیلے سے ہے، طفیل بن عمر دوسی نام ہے اس کا، بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا باتیں کرنے والا ہے، بہت زیادہ خبریں رکھتا ہے، یعنی وقت کا میڈیا چینل ہے، دنیا کی ساری خبر اس کے پاس موجود ہے، سیٹلائٹ اس وقت کا وہ ہے، دنیا کا ہر، جس طرح ایجنسی کا بندہ ہر خبر رکھتا ہے، اس طرح اس کے پاس ہر خبر ہے، ساری دنیا اس کے پاس آتی ہے شعر لکھوانے کے لیے، وقت کا بہت بڑا عالم ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر ہے۔ مکے میں آیا، ابو جہل نے ادھر سے ہی پکڑ لیا، ابو الحکم جس کا کافروں میں نام تھا، نبی کریم نے فرمایا تھا یہ ابو جہل ہے، یہ ابو الحکم نہیں، جاہلوں کا باپ ہے، کیونکہ اس کو اسلام کی طاقت نہیں ملی، اسلام کی دولت نہیں ملی۔ ابو جہل نے کہا تو فیل بات سنو، مکے میں ایک مجنون رہتا ہے، نعوذ باللہ ایک ساحر جادوگر رہتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اپنے بتوں کو چھوڑ دو، اپنے خداؤں کو چھوڑ دو، اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو، چاہے اپنے والدین بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اس کی بات نہ سننا۔ تو فیل بن عمر دوسی کہنے لگے ٹھیک ہے، چلے گئے، کانوں میں روئیاں پھنسا لی تاکہ آواز نہ آئے کسی کی، جب بھی کعبے کے پاس سے گزرتے کانوں میں روئیاں لگا لیتے، جیسے ہیڈ فون ہم لگا لیتے ہیں آج کل کے دور میں تاکہ کسی کی بات نہ سن سکیں، اس دور کی ہیڈ فون روئیاں تھی، کانوں میں وہ لگا لی اور اچھی طرح پھنسا لی۔ ایک دن تہجد کے وقت، صبح کا ٹائم ہے، فجر کا وقت، اور وہاں سے گزرے کعبۃ اللہ کے پاس سے،
دیکھا محمد کریم کچھ پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی کیونکہ کانوں میں ہیڈ فون جو لگے ہوئے تھے۔ کہا اتنا عقل مند بندہ ہوں، ساری دنیا میرے پاس آتی ہے اور میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس کی بات سن لوں، ہو سکتا ہے کیا کہہ رہا ہو، سن لوں اس کی بات۔ تو فیل بن عمر دوسی نے اپنی روئیاں نکالی، اپنے کانوں کو خالی کیا، قرآن کی آواز پڑی ہے اور قرآن کی آیات کون سی ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت ہو رہی ہیں، آیاتیں سنی ہیں، آگے نہیں گئے، وہیں سے پیچھے مڑ گئے، محمد کریم کے پاس پہنچ گئے، نماز مکمل کی، صبح کا ٹائم ہے، کہتے ہیں میں نے دنیا کے بڑے بڑے شاعروں سے ملاقاتیں کی، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے ادیبوں کے پاس گیا ہوں، عالموں کے پاس گیا ہوں، اللہ کی قسم ساری زندگی ایسا کلام نہیں سنا جس طرح کا آپ کے منہ سے سنا ہے، یہ کون سا کلام ہے مجھے سناؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ تو فیل بن عمر دوسی نے کہا پھر مجھے مسلمان کیجئے، جب اللہ کا کلام ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں جو عرب کا اتنا نامور بندہ ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام آ گیا ہے۔ مسلمان ہو گئے۔ ایک اور خوش نصیب کا تذکرہ کروں، اس خوش نصیب کا نام ہے زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی مکے کے قبیلے، مکے کے قریب ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت بڑے حکیم ہیں، جادو ٹونے کا علاج کرتے ہیں، نظر بد سے بچاؤ کا علاج کرتے ہیں، لوگوں کو جادو سے آزاد کرواتے ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے نامور جن نکالنے والے تھے، عامل تھے، الغرض نیک بھی تھے۔ مکے میں آئے، لوگوں نے منع کر دیا کہ محمد کی بات نہ سننا، پھر ایک دن سوچا کہ کیوں نہ اس کی بات سن لوں، پوچھوں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، بھائی تیرے کو کیا مسئلہ ہے، اگر جنوں کا مسئلہ ہے میں نکال دیتا ہوں جن تیرے، نعوذ باللہ یہ سوچا۔ آئے اللہ کے رسول کے پاس، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اے محمد میں نے سنا ہے آپ کو جن پڑتے ہیں، آپ کو چکر آتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے، کہو تو میں نکال دوں جن، کہو تو میں علاج کر دوں، دنیا میرے پاس آتی ہے علاج کروانے کے لیے، آپ کا بھی علاج کر دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ زماد، بیٹھ گئے، کہا سناؤ کیا سناتے ہو، پڑھو کیا پڑھتے ہو، کیا منتر پڑھتے ہو، پڑھو۔ زماد ازدی نے اپنے منتر پڑھنے شروع کر دیے، اپنی ساری باتیں بتانا شروع کر دی، سارے دم درود پڑھ کے اس کے بعد اللہ کے رسول فرمانے لگے اے زماد ہو گیا جو کہنا تھا کہہ دیا ہے یا اور کچھ باقی ہے؟ زماد کہنے لگا بس میری طرف سے بات پوری ہو گئی، اب آپ بات کریں۔ زماد ازدی پھر اس طرح پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکا کے اور ٹیک لگا کے اپنے ہاتھوں سے بیٹھ گیا اور غور سے سننے لگا۔ اب اللہ کے رسول نے بات شروع کی ہے، خطبہ مسنونہ آپ سنتے رہتے ہیں، ہر عالم ہر خطیب جب خطبہ شروع کرتا ہے یہ خطبہ پڑھتا ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ سے لے کر آخر تک اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، یہ سارا خطبہ جو کہ 2 سے 3 منٹ کا ہے پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پڑھا اور اس نے سنا اور غور سے سنا، ایک دفعہ سنا تھوڑا سا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگا دوبارہ پڑھنا، دوبارہ پڑھا، دوسری دفعہ سن کے کہنے لگا دوبارہ پڑھیں، تیسری دفعہ پھر پڑھا، پھر کہنے لگا دوبارہ پڑھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے تقریباً 8 دفعہ سنا، ایک روایت میں 6 دفعہ، الغرض کافی دفعہ سننے کے بعد کہنے لگا یہ کوئی جادو تو نہیں لگتا، یہ کوئی جادوگر کی بات تو نہیں لگتی، یہ کوئی نجومیوں کی باتیں تو نہیں لگتی، یہ تو سچ لگتا ہے۔ کون سا اسلام، کون سا مذہب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے، میری دعوت یہ ہے کہ ان تعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ زماد ازدی نے کہا لائیں ہاتھ پھر میں بیعت کرتا ہوں، مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں وہ بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو دور سے بھی دیکھ کے قبول کر لیا تھا۔ آج ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ جو پکے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، پیدائشی مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم پر اسلام کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ ارے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم کو سلمان فارسی کی طرح دور سے نشانیاں دیکھ کے پہچان لیا، زماد ازدی نے باتیں سن کے پہچان لیا، تو فیل بن عمر دوسی نے صرف قرآن سن کے دور سے رویاں پھنسی ہوئی اس کے باوجود بھی اسلام قبول کر لیا۔
ہم نے تو پیدائشی اسلام قبول کر لیا تھا، مولوی صاحب نے کان میں اذان دے دی تھی، لیکن اس اذان کا اثر بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس اذان کے بعد کوئی ہم نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اس بات کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول.